إنني في بحر خذ يدي سهبتنا أشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگته قصة مختصر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأحوال المتهمين مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لوح بتو قلم بتو سیرا وجود الکتاب سبحان اللہ لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و باجدید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الحترام علماء کرام سامعین دوکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب بیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے آمین اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ جس محفل میں موجود ہیں وہ بہت ہی چھوٹے میرے بھائی نے چھوٹی سی عمر میں ایک اللہ رب العالمین کے لا ریب غیب کتاب قرآن مجید کو اپنے سینے میں یاد فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو اس کے والدین اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے رات دن کوششیں کر کے اس بچے کو اپنی منزل مقصود تک پہنچایا، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ رب العالمین اس بچے کو بھی دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے اور اس کتاب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ قرآن مجید جو کتاب ہے اس کا یاد کرنا تو آسان ہے لیکن اس کا یاد رکھنا یہ مشکل ہے، کیونکہ جب بندہ اس کی تلاوت کرتا رہے گا پڑھتا رہے گا تب تو یہ کتاب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ جو بندہ اس کو بار بار پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اس پڑھنے کو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو یہ سعادتیں عطا فرما دیتا ہے کہ پھر اس کے سینے سے یہ کتاب کا نور بھی منور ہو جاتا ہے، اور جس محفل میں بھی وہ بھی چلا جائے اللہ رب العالمین اس کو وہاں محفل میں عزتوں سے نوازتا ہے، سعادتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ گھر والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی پا جاؤں اور میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کامیاب اور ترقی یافتہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ رب العالمین کی لا ریب غیب کتاب قرآن مجید بسی ہوئی ہے، اور حقیقت میں کامیاب وہی لوگ ہیں۔ لیکن آج کا جو معاشرہ ہے، آج کے معاشرے میں اگر کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہاں کا قانون ہے کہ وہاں کی حکومتیں بھی وہاں کے وڈیرے بھی اس گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں،
انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن جو حافظ قرآن جو اللہ رب العالمین کی لا ریب غیب کتاب کو اپنے سینے میں بساتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ان باتوں سے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ نے کتاب اپنے دل میں بسائی ہے، اس کو محفوظ کیا ہے، اس کا اجر اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جو حافظ قرآن بنتا ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر اور افضل وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ افضلیت اور بہتری اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو عطا کی گئی ہے، کوئی اس کی افضلیت کو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات مبارک نکل چکے ہیں، وہ پھر ان میں کمی نہیں آتی بلکہ ان میں اور زیادہ رفتیں اور بلندیاں آ جاتی ہیں۔ اور سامنے دیوکار میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک عیب نہیں ہے۔ سامنے دیوکار دنیا کے جتنے بھی آپ مصنفین کتابوں کے اٹھا لیں، شروع میں یا آخر میں وہ کتاب میں لکھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میری اس کتاب میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے کوئی غلطی اس کو نظر آئے تو مجھے اس پر آگاہ کر دے تاکہ میں اس کی درستگی کر دوں۔ لیکن ایک واحد قرآن مجید کتاب ہے کہ جس کی شروع میں اللہ رب العالمین نے خود یہ اعلان فرما دیا ہے اور دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور عیب کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی یہ وہ بلند اور مرتبہ کتاب ہے۔ تو جو بندہ اس کتاب کو اپنے سینے میں بسا لے اور اس کو یاد کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر اس پر بہت اجر اور ثواب ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو عظیم دولتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اے میرے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین کے گھر والوں کا خیال کرنا ہے، اہل اللہ کا خیال کرنا ہے۔ صحابہ کرام بول اٹھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے اہل اللہ کون ہیں، گھر والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے یہ اللہ رب العالمین کے گھر والے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے اہل اللہ ہیں۔ اور پھر میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن کو عزتوں سے نوازا ہے وہ کسی اور کو نہیں نوازا۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ انبیاء کرام سے جو سب سے بڑا مرتبہ اور اللہ رب العالمین نے جن کو افضل قرار دیا ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ تو جو حافظ قرآن اس کتاب کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے اہل اللہ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام کے جن کی بعد جن کو فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ تو یہ ان بچے کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کا خاندان بھی مبارکباد کا مستحق ہے کہ جنہوں نے بچے کو اپنی کھیلنے اور کودنے کی عمر میں اس کتاب کا حافظ قرآن بنا دیا ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی باقی جتنے بھی نبی آئے ان پر جو کتابیں اتاری گئیں، صحیفے اتارے گئے، ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں یہ کتاب جو عطا کی ہے اس کی میں حفاظت کروں گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرما دی اور فرمایا خود اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور وہ کتابیں چاہے تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وہ صرف ان نبیوں کو یاد ہوتی تھی، وہی یاد کر لیتے تھے، ان کے بچے ان کی
جو دوسرے لوگ تھے وہ یاد نہیں حفظ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، ان کو کتاب دینے کی باری آئی، تو فرمایا ہے محبوب جو میں تجھے کتاب عطا فرما رہا ہوں، یہ وہ نورانی اور عظمتوں والی کتاب ہے کہ اس کی میں خود ہی حفاظت کرنے والا ہوں، اس کی میں خود ہی حفاظت کرنے والا ہوں، اور اس کا یہ بھی ایک معجزہ ہوگا کہ اس کا چھوٹا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چھوٹا بچہ بھی اس کو یاد کر لے گا۔ یہ اس قرآن کی عظمت اور شان ہے۔ تو یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں اور جو بھی مقرر آتا ہے وہ آپ کو قرآن کی متعلق اس کے متعلق شان اور عظمت بتاتا ہے، تو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ یہ دنیا کی یہ تعلیم ہے، یہ ادھر ہی رہ جائے گی۔ جو آپ کو کام آنے والی چیز ہے وہ قرآن مجید علم دین ہے، جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کو کامیاب عطا فرمائے گا۔ اور سامنے وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عالم تھا، اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ میں نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود حفاظت کرنے والا ہے۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ہر سال ایک محفل کا انعقاد کرتا تھا اور اس میں بڑے بڑے عالموں کو بلاتا تھا، ہر مذاہب کے عالموں کو بلاتا تھا۔ جب اس کی باری آئی اس نے گفتگو کی تو اس طرح اچھی گفتگو کی کہ اس طرح کسی نے گفتگو نہیں کی اپنے مذہب کے متعلق۔ جب وہ جانے لگا وہ بادشاہ اس کو بلا کر کہتے کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کیوں نہیں بن جاتا؟ اس نے کہا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ بادشاہ نے کہا کہ کلمہ پڑھ دو، اس نے کہا میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، وہ چلا گیا۔ ایک سال کے بعد جو واپس آئے تو اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے پوچھا، پھر اس نے گفتگو کی اسلام کے متعلق، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق، اس طرح کسی نے گفتگو نہیں کی تھی۔ اس نے بلایا کہ سال پہلے تو آیا تھا، میں نے تجھے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو لیکن تم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ میرے اسلام لانے کا ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا جب میں تیرے یہاں سے واپس جا رہا تو راستے میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں ان کو میں اپنی طرف سے لکھتا ہوں اور ان میں اپنی طرف سے کمی اور بیشی کر دیتا ہوں اور زیادتی کر دیتا ہوں۔ تو میں نے سب سے پہلے تورات لکھی، اس میں اپنی طرف سے کمی بھی کر دی، زیادتی بھی کر دی۔ پھر اس کے ماننے والوں کے پاس لے کر گیا جو اس کتاب کو پڑھنے والے تھے، انہوں نے بغیر پڑھے اس کتاب کو خرید لیا۔ پھر میں نے زبور لکھی، اس میں بھی اپنی طرف سے زیادتی بھی کر دی اور کمی بھی کر دی۔ پھر میں اس کے ماننے والوں کے پاس لے کر گیا، انہوں نے بغیر پڑھے مجھ سے خرید لی، تحقیق نہیں کی کہ یہ کتاب جو اس نے لکھی ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، بلکہ بغیر پڑھے اس کو خرید لیا۔ پھر میں نے زبور لکھی، اسی طرح وہ میں نے اس کے ماننے والوں کے پاس لے کر گیا، انہوں نے بغیر پڑھے اور تصدیق کی اس کو خرید لیا۔ پھر جب قرآن کی باری آئی میں نے قرآن کو لکھا، اس میں اپنی طرف سے آیتوں میں کمی کر دی، زیادتی کر دی۔ پھر اس کے ماننے والوں کے پاس میں لے کر گیا جو اس کے پڑھنے والے تھے، تو جب میں ان کے پاس لے کر گیا، جو جس بندے کے پاس بھی میں لے کر جاتا وہ سب سے پہلے اس کتاب کو پڑھتا، اگر اس میں غلطی ہوتی تو وہ مجھے واپس کر دیتا کہ تیری اس کتاب میں یہ غلطی ہے۔ تو میرا امام لانے کا اور اسلام لانے کا یہی واقعہ ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے، کہ جس کے بندے کو پتہ ہے، جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو پتہ ہے کہ اس قرآن میں یہ غلطی ہے اور یہ درستگی ہے، تو فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی بندے کے اوپر رش کرتا ہے، جس طرح اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہو، دوسرا بندہ جس کے پاس نہیں ہوتی وہ دیکھتا ہے تو یہ رش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح کی کوئی گاڑی ہوتی۔ اگر کسی کی بڑی کوٹھی دیکھتا ہے، اس کا محل دیکھتا ہے تو رش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح کی کوٹھی ہوتی، محل ہوتا۔
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دو اشخاص ہیں جن لوگوں پر اللہ رب العالمین کے پیغمبر ابو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کیا جائے. ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پہلا شخص وہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، سبحان اللہ. کہ جو دن رات اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتا رہتا ہے. رات کو جب تلاوت کرتا ہے اور اس میں وہ اللہ رب العالمین کے احکام کرتا، جو احکام نازل کیے گئے ہیں ان کی ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کا پروسیس سن کر رش کرتا ہے کہ کاش مجھے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کا علم عطا کیا ہوتا تو میں بھی آج اس بندے کی طرح اس قرآن شریف کو پڑھ رہا ہوتا اور اس کی تلاوت کر رہا ہوتا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رشک اس بندے پر کرنا چاہیے کہ جو حافظ قرآن ہو. کاش اللہ رب العالمین مجھے بھی اس دولت سے نوازتا تو میں بھی حافظ قرآن ہوتا اور اس قرآن کی تلاوت کرتا. سامنے دیکھار اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، فرماتے ہیں کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الف علیحدہ لفظ ہے، لام علیحدہ لفظ ہے، میم علیحدہ لفظ ہے. پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ صرف الف لام میم پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، عظمت قرآن، قاری قرآن. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور ایک اور حدیث میں ہے حضرت، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اور پھر میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد جس کو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ حافظ قرآن ہے. تو سامنے دیوکار یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کی طرف تو دوڑاتے ہیں اور اگر وہ بچہ سکول نہ جائے تو ان کو مارتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی طرف بھیجتے ہیں تو اگر وہ نہ جائے تو کہتے ہیں کہ خیر آج نہیں گیا تو کوئی بات نہیں کل چلے جانا ہے. یہ نہیں ہے، آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دلاتے وقت بچے پہ اوپر سختی بھی کرنی پڑے گی تاکہ بچے کے یہ دن وہ تو سوچے گا کہ یہ میرے باپ میرے اوپر سختی کر رہے ہیں، میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ حافظ قرآن بن جائے گا، جب وہ بڑا ہو جائے گا، نوجوانی میں جب وہ اپنے اوپر جب ذمہ داری آئے گی پھر وہ سوچے گا کہ میرے والدین جو میرے اوپر سختیاں کرتے تھے وہ کسی بغیر سبب کے نہیں کرتے تھے بلکہ یہ سبب تھا کہ آج میں جو ایج کی زندگی گزار رہا ہوں. میں اپنے عام مثال دیتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن میرے والدین نے مجھے جو نے کیا اپنے آپ سے دور کیا. بچوں کو دور کرنا یہ مشکل ہے اپنے آپ سے، لیکن اسلام آباد کی طرف جانا پڑا تو میں رکا نہیں بلکہ اس دین کی خاطر میں نے یہ بھی برداشت کیا کہ والدین کی محبت پیچھے چھوڑ دی، سب سے پہلے دین متین کی محبت کو اپنے گلے سے لگایا. تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور لوگ مجھے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی مجھے ملتے ہیں تو وہ بھی عزت کرتے ہیں تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ یہ میرے اندر اللہ رب العالمین نے دین رسول میرے سینے میں بھر دیا ہے، یہ اس کی وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو سامنے وقار ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین رسول کا عالم بنائیں، ان کی تعلیم دیں اور حافظ قرآن بنائیں. جب آپ کے بچے حافظ قرآن بن جائیں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بچے کا والد فوت ہو گیا اور اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کیا گیا، طرح طرح کے عذاب، کیونکہ اس کا کوئی ایسا نیک عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو قبر کے عذاب سے بچایا جاتا، اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کیا گیا. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس سے قبر کا عذاب تمام کا تمام ہٹا دیا گیا. وہ اللہ رب العالمین کی برگاہ میں عرض کرتا یا باری تعالیٰ میرا تو کوئی ایسا نیک عمل بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں اس سزا سے چھٹکارا حاصل کرتا، کس وجہ سے مجھ سے یہ عذاب کو دور کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا.
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو حقیقت بات ہے کہ تیرا کوئی ایسا نیک عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے تیرے اوپر سے یہ عذاب کو ختم کیا جاتا، لیکن جس وقت تو فوت ہوا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں اپنا بچہ چھوڑ کر آیا تھا، اور آج اس تیری بیوی نے، اس کی ماں نے اس بچے کو درس میں داخل کرایا ہے، اور اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اور اس نے مجھے رحمان اور رحیم فرمایا ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، تو مجھے اب شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں۔ میں نے اس وجہ سے تیرے بچے کی بسم اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے تیرے اوپر سے عذاب کو ختم کر دیا۔ جو بندہ صرف بسم اللہ شریف پڑھے اس کے والدین کو اللہ رب العالمین اس کے عذابات کو دور کر دیتا ہے، اور جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو اللہ رب العالمین اس کو کیا مقام عطا فرمائے۔ اور حافظ قرآن کو دنیا میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، اور جانے کیا بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن حافظ قرآن کو کہے گا کہ حافظ قرآن دنیا میں تجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا، آج تو جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، نور کی سیڑھیاں ہیں۔ یہ سیڑھیاں نہیں ہے کہ بندہ جب چڑھتا ہے تو یعنی کیا تھک جاتا ہے، نور کی سیڑھیاں۔ حافظ قرآن صرف قدم اٹھائے گا اللہ رب العالمین خود اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ فرمائے گا کہ حافظ قرآن جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا۔ حافظ قرآن جلدی جلدی پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ، اور جب الحمدوں کی الف سے شروع کرے گا والناس کی جہاں تو سین ختم کرے گا جنت میں تیرا وہ مقام ہے۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ اور دوسرا حافظ قرآن کے والدین کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا سرخرو فرمائے گا اور اس کو بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے والدین کو نورانی تاج عطا فرما دو۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اس کے والدین کو بھی اللہ رب العالمین نے عزت اور شانوں سے نوازا ہے۔ تو سامنے درکار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، دین کا عالم بنائیں، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ نفسی کا عالم ہے۔ ہر شخص دنیا کی طرف چل رہا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ روح ہمارے جسموں سے نکال دی جائے گی۔ پھر ہماری جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرو، لیکن انسان اس مقصد کو بھول کر دنیا کی طرف بڑھ چکا ہے اور دنیا کی طرف اور اس کی خواہشات کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات اس بچے کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور اس کے والدین کو بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے ان کو کروڑوں نعمتوں سے نوازے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔